شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم 712 عیسوی میں آتے ہیں, ہم چھا جاتے ہیں. اسلام زندہ باد ہوتا ہے, قربانیوں کی اخیر ہوتی ہے. مسلمان زندہ باد ہوتا ہے. ہم 300 سال حکومت کرتے ہیں. 300 سال حکومت کرنے کے بعد محمود غزنوی آتا ہے. محمود غزنوی کے علم سے آپ واقف, اس کے تقوی سے آپ آگاہ ہیں. غزنہ افغان سے آنے والا یہ ایک دلیر سالار, یہ عقیدہ توحید والا 100 منات کے بت کو توڑتا ہے. اس کی فوجوں کی قربانیاں ہوتی ہیں, اس کی نسلیں جان کھپاتی ہیں. حضرات بر صغیر کی سرزمین میں, چہار دانگے عالم میں پیغمبر علیہ السلام نے اگر طائف کے لوگوں کو لیے بد دعا نہیں کی, بنو ثقیف سے اٹھنے والا یہ حجاج بن یوسف اور بنو ثقیف سے پیدا ہونے والا یہ محمد بن قاسم, جس کی نسل نے میرے پیغمبر کو تنگ کرنے کی اخیر کر دی تھی, لیکن میرے پیغمبر کے صبر کی بنیاد پہ انہی کی نسل کی قربانی سے آج اللہ نے مجھے بھی کلمہ نصیب کیا ہے, آپ کو بھی کلمہ نصیب کیا ہے. ہم 712 میں آتے ہیں, ہم چھا جاتے ہیں. ہم 300 سال علم و عرفان کی شمع جلاتے ہیں. ہم دنیا کو بتلاتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں, مساوات کیا ہوتی ہے. کائنات تاریخ رقم کرتی ہے. بر صغیر کے راجے مسلمانوں کے گھوڑوں کے لگنے والے قدم کی دھول کو اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے خطے پہ ہم نے 712 عیسوی میں راج کے جھنڈے گاڑے. سن 1000 کے اندر محمود غزنوی اور غزنوی سلطنت اور امن اور شانتی, کسی ہندو کو تنگ نہیں کیا گیا, کسی سکھ بعد میں آنے والی نسلوں نے انہیں تنگ نہیں کیا, کسی بے دین پہ ظلم نہ کیے گئے, کسی عیسائی پہ زیادتیاں نہ کی گئیں. حضرات اس کے بعد غوری سلطنت آتی ہے, ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے. قطب الدین ایبک فوجی سالار میدان میں اترتا ہے, افواج کی کمان سنبھالتا ہے. ہندوستان کے ارد گرد, بر صغیر کے ارد گرد یہ کوئی چھوٹی سی سلطنت ہے. موجودہ پاکستان, موجودہ بنگلہ دیش, موجودہ سری لنکا, موجودہ نیپال, موجودہ مالدیف, موجودہ پورے کا پورا ہندوستان, یہ آسام کی ساری ریاستیں, یہ کراچی کے قلعوں سے لے کر کے مالدیف کے جزائر تلک, یہ ساری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے. غوری سلطنت آتی ہے, قطب الدین ایبک کا دربار ہے. ہندو بنیے جھک جھک کے بھیک مانگتے ہیں, کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی ظلم نہیں ہے, کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کی عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا. مسلمان اپنی قربانیاں دینے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں. خاندان بنو غلامہ آتا ہے, ایک لمبی دیر حکومت چلتی ہے. حضرات اس کے بعد سوری خاندان آتا ہے, ایک لمبی دیر حکومت چلتی ہے. خلجی خاندان اس سے پہلے آتا ہے, ایک لمبی دیر حکومت چلتی ہے. اس کے بعد چلتے چلاتے یہ سلطنت مغلیہ شہزادوں کے پاس آ جاتی ہے. حضرات گرامی قدر, میں تو یہ کہتا ہوں سن 712 ہجری میں, سن 712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے دیوبل کے قلعے پہ پاکستان کا اسلام کا پرچم لہرایا تھا, وہ اسلام کا پرچم نہیں تھا, وہ پاکستان کا پرچم.